السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے درس میں قربانی کے مسائل، یعنی قربانی کرنے والا بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے قربانی کا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن اگر کسی وجہ سے کاٹ لیتا ہے تو اسے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی اسے کوئی کفارہ دینا ہوگا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں، وہ بال اور ناخن جو خود بخود گر جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص عید الاضحیٰ کے دن اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے تو اس کو بھی انشاءاللہ قربانی کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2789 یہ حدیث نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں قربانی کے دن دودھ دینے والی بکری کے علاوہ، یعنی میرے پاس وہ جانور ہے جو دودھ دے رہے، اس جانور کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے تو کیا میں اس جانور کی قربانی دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہا نہیں، لیکن تم عید الاضحیٰ کے دن یہ کام کر لینا۔ کون سا کام؟ وَلَكِن تَأْخُذُ مِن شَعْرِكَ وَأَصْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ أَعْنَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ آپ نے فرمایا کہ تم عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، اپنی مونچھیں کاٹ لینا اور اپنے زیر ناف یعنی شرمگاہوں کے بال صاف کر لینا، مونڈھ لینا، یہ تیرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قربانی کا شمار ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین عمل بتا دیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن یہ کام کر لے کہ اپنے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، مونچھ کو تراش لے اور زیر ناف بال صاف کر لے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل قربانی شمار ہوگا۔ اس حدیث کو دیگر محدثین نے حسن کہا ہے، لیکن یاد رہے یہ بات کہ چاند دیکھ کر اسے بال کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بلکہ عید الاضحیٰ کے دن اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کی نیت کرتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے بال ناخن کاٹنے کی، یہاں تک کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث میں پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کے بعد اپنے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن کوئی قربانی نہیں کر پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔